وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو پھر سے دوبارہ انجمن میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. عزیز دوستو، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن شریف کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ، پورے طور پر، اور شیطان کے نقش قدم پر بالکل مت چلو. عزیز دوستو، بات سمجھنے کی یہاں یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی ان لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، جو کلمہ طیبہ پڑھ چکے ہیں، جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ چکے ہیں، جو کلمہ طیبہ پڑھ چکے ہیں، انہیں مخاطب کر رہے ہیں کہ ایمان میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ. عجیب مسئلہ ہے، ایمان لے آئے پھر اسلام میں داخل ہونے کو کہہ رہے، یہ کیا مطلب؟ عزیز دوستو، ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، اللہ کی کتاب پر ایمان لانا، اسی طریقے سے آخرت پر ایمان لانا، دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ ہے ایمان. اسلام کیا ہے؟ اسلام کا معنی ہے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا، یا کسی کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو پست کر دینا اور کسی کے حکم کو مان لینا، یہ ہے اسلام. عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ایمان والوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم تو ایمان لا چکے ہو، اب تم پورے طور پر، پورے وجود کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ کے حکم کو ماننے والے بن جاؤ، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو، یہ ہے اسلام میں داخل ہونا. عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر کر کے واقعہ سناتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کے حکم کے سامنے کس طرح جھکے، اور اسی کے اندر، اس واقعے کے اندر آپ ایمان اور اسلام میں فرق دیکھ لیں گے کہ ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے. عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا جو لقب ہے وہ ہے خلیل اللہ. کیا لقب ہے بھائی؟ خلیل اللہ، اللہ کا دوست. عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، جب ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں تو ہم اپنے دوست کو آزماتے ہیں، بار بار آزماتے ہیں. بیماری میں آزماتے ہیں، جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس وقت آزماتے ہیں، کوئی ہمیں غم ہوتا ہے تو اس وقت ہم آزماتے ہیں کہ ہمارا دوست ہمارے کتنا ساتھ دے رہا. تو اللہ رب العزت بھی اپنے دوست یعنی ابراہیم خلیل اللہ کو آزمایا، اور ایک بار نہیں، کئی بار آزمایا، کئی بار بڑے بڑے آزمائش ہوئی آپ کی. اور ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے بیٹے کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنا. عزیز دوستو، آپ کے گھر میں لڑکا نہیں تھا، آپ کے 87 سال عمر ہو چکی تھی، اس وقت آپ نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ایک فرزند عطا کیا، اسماعیل علیہ السلام. جب آپ کی عمر 100 سال ہو گئی اور اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال ہو گئی، اس وقت اللہ کا حکم آیا کہ اے میرے خلیل اللہ، اے میرے رسول، اے میرے پیغمبر، اے میرے دوست، تم اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو میرے حکم سے ذبح کرو، قربان کرو.
قرآن نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ جب 3 دن لگاتار حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ میرا رب مجھے حکم دے رہا ہے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا اپنے راہ میں، اپنے راستے میں، تو اپنے بیٹے سے مشورہ لینے کے لیے آیا کہ بیٹا اللہ مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اگر ہم ہوتے، آپ ہوتے، ہماری اولادیں ہوتی تو کیا کہتے؟ بھلا بتائیے، باپ ہو کر بیٹے کو ذبح کرنے کی چیز ہے؟ ارے جانوروں کو ذبح کرے، بیٹے کو کہیں ذبح کرنا ہوتا ہے؟ آپ مجھے کیوں ذبح کرو گے؟ کس جرم پر ذبح کرو گے؟ میں آپ کے کمپلین کر دوں گا، یوں کہتے نا۔ لیکن قربان جا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذہانت پر کیوں باپ کو کیا جواب دیتے ہیں؟ قرآن نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے، فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ ابو جی آپ مجھ سے کیا مشورہ لے رہے ہیں؟ نبی کی جو خواب ہوتی ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے، لہٰذا رب نے آپ کو حکم دیا ہے مجھے ذبح کرنے کا، تو آپ بلا تکلف، بلا دیر کیے ہوئے آپ مجھے ذبح کر دیجئے اللہ کے راہ میں، اللہ کے حکم سے۔ بیٹا یہ جواب دے۔ لیکن عزیز دوستو، یہی وہ بیٹا ہے جو آخر میں جا کر انہی کی پشت سے پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا اللہ رب العزت۔ اس لیے اس آزمائش میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی لے گیا۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینا میں لے گئے۔ کون؟ ابو جی حضرت ابراہیم۔ مینا میں لے جانے کے بعد وہاں اپنے بیٹے کو کہہ رہے بیٹے اب لیٹ جاؤ، اب چھری چلانے کے لیے تیار ہے، چھری چلانے کے لیے تیار ہے۔ چھری کو پوری تیز کر رکھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پوری تیز ہے۔ اب اپنے بیٹے کو لٹا دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابو جی مجھے اندھا لٹا دو تاکہ میرا چہرہ دیکھ کر جب آپ میرے گلے پر چھری چلائیں گے تو میری محبت غالب نہ آ جائے رب کے حکم کے سامنے، اس لیے آپ میرے منہ اندھا لٹکا دیجئے تاکہ آپ بلا تکلف اللہ کے حکم کو بآسانی انجام دے سکیں۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اندھا منہ لٹا دیے۔ لٹانے کے بعد اب پوری زوردار چھری چلا رہے، لیکن چھری چل نہیں رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم آ چکا تھا، اے چھری تمہارے اندر جو طاقت ہے، جو قدرت، اسے میں نے سلب کر لیا، تو اسماعیل کے ایک بال کو بھی کاٹ نہیں سکتی۔ عزیز دوستو، اس نقشے کو قرآن نے یوں کھینچا ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ جب دونوں باپ اور بیٹے اسلام لے آئے۔ سمجھ لیجئے، اسلام ایمان میں فرق، پیغمبر رسول ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، ایمان لا چکے ہیں، لیکن قرآن نے اسلمہ کا لفظ استعمال کیا۔ کیا لفظ استعمال کیا بھائی؟ اسلمہ۔ اسلمہ کے معنی ہے دونوں مسلمان، تسمیہ کا صیغہ ہے، اسلمہ، دونوں مسلمان ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ باپ اور بیٹے دونوں اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا، رب کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا، رب کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا، اپنے خواہشات کو نہیں دیکھا۔ اس لیے عزیز دوستو، اللہ رب العزت ایمان والوں کو یہ کہتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، اللہ کے حکم کے سامنے داخل ہو جاؤ، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، نبی کے طریقے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو۔ یہ نہیں اپنے عقل کے گھوڑے کو دوڑاؤ۔ جو انسان عقل کے گھوڑے کو دوڑاتا ہے وہ عقل کا ہی غلام بن کر رہ جاتا ہے، پھر وہ رب کا غلام نہیں بن پاتا۔ اور سن لو، جو عقل کا غلام ہو گیا وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام، اور جو رب کا غلام ہو گیا اس کا پھر کیا کہنا، وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اس لیے عقل کو نہ دوڑاؤ۔ عقل یہاں تقاضا یہ کر رہی ہے کہ بھلا بتائیے، باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، کتنے بڑا ظلم ہے، نعوذ باللہ۔ ظلم نہیں، اللہ کا حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ہے۔
رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ہے، اس کے حکم کو ماننا ہے۔ جانتے نہیں ہیں ابلیس کو کیوں بھگایا گیا؟ اسے درگاہ سے اپنے بارگاہ یزدی سے کیوں بھگایا گیا؟ اللہ اپنے دربار سے کیوں بھگا دیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اپنے عقل کو دوڑایا کہ بھلا بتائیے آدم یہ تو مٹی سے پیدا ہوا اور مٹی کی صفت زمین ہے، نیچے ہے، لہٰذا تو ہونا یہ چاہیے کہ آدم مجھے سجدہ کرے، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں اور آگ کی صفت اوپر ہے تو وہ مجھے سجدہ کرے، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ یہی کرنا تھا کہ اللہ نے اسے دربار سے بھگا دیا۔ اس لیے عزیز دوستوں میں عقل نہیں دوڑانا ہے۔ ایک اور مثال دوں آپ حضرات کے سامنے کہ اللہ نے انسان کو بہت سارے علم سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں عطا کی ہیں، ان میں سے آنکھ ہے، ان میں سے کان ہے، ان میں سے ہاتھ ہے، ان میں سے زبان ہے، کہ انسان آنکھ سے دیکھ کر چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے کہ فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، کانوں سے سن کر علم حاصل کرتا ہے کہ کسی کی باتوں کو سنتا ہے، کسی کی درس کو سنتا ہے، کسی کے سبق کو سنتا ہے، کسی کے بیان کو سنتا ہے، زبان سے کسی چیز کو چکھ کر علم حاصل کرتا ہے، یہ چیز کھٹی ہے، یہ چیز میٹھی ہے، یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ویسی ہے، ہاتھ سے چھو کر پتہ لگتا ہے یہ چیز ٹھوس ہے، یہ چیز سافٹ ہے، یہ چیز نرم ہے، یہ چیز سخت ہے۔ عزیز دوستو پیارے بھائیو، اگر کوئی انسان یہ کہنے لگے عقل کے گھوڑے کو دوڑا کر کہ میں آنکھ سے دیکھوں گا نہیں آنکھ سے سنوں گا، زبان سے چکھوں گا نہیں زبان سے دیکھوں گا، کان سے سنوں گا نہیں کان سے دیکھوں گا، کہ جو بھی انسان سنے گا کیا کہے گا کتنا بڑا بیوقوف ہے۔ بھلا بتائیے آنکھ دیکھنے کی چیز تو کہہ رہا سنوں گا، زبان چکھنے کی چیز تو بھلا بتائیے کہہ رہا کہ میں زبان سے دیکھوں گا، کیوں عقل کے گھوڑے کو دوڑا رہا ہے؟ تو عزیز دوستو پیارے بھائیو، جس نے عقل کے گھوڑے کو دوڑایا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ انہی لوگوں کے لیے ہے کہ ایمان والا تم تو ایمان لا چکے ہو، لہٰذا ایمان لانے کے بعد اپنے عقل کو نہ دوڑو بلکہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے سامنے جھک جاؤ، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، صحابہ کے طریقے پر چلو، صحابہ نے تابعین کو سکھایا ان کے طریقے پر چلو۔ عزیز دوستو پیارے بھائیو، آج بہت سارے لوگ آپ دنیا میں چلیں گے پھریں گے، ملاقات کریں گے، ذہانت معلوم چلے گا، لوگوں کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شراب حرام کیوں ہے؟ مذہب اسلام بہت ظلم کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ شراب بھلا پینے کی چیز ہے، جیسے پانی پینے کی چیز ہے، دودھ پینے کی چیز ہے، چائے پینے کی چیز ہے، شربت پینے کی چیز ہے، جوس پینے کی چیز ہے، ایسا ہی شراب بھی پینے کی چیز ہے، اس میں کیوں حرام؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حرام سے اس لیے انکار کر رہا ہے کہ وہ عقل کے گھوڑے کو دوڑا رہا ہے کہ جب دوسرے پینے کی چیز حلال ہے تو شراب بھی حلال ہونا چاہیے، عقل کے گھوڑے کو دوڑا رہا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ خنزیر نعوذ باللہ حلال، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیل، بھینس، اونٹ، بکرے، بکریوں کو قیاس کرتے ہیں سور پر، کہ جب یہ چیز حلال ہے تو پھر سور بھی حلال ہونا چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ عقل کے گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں۔ میں نے بتایا کہ جو بھی انسان عقل کے گھوڑے کو دوڑائے گا وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ہے، ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اپنے عقل کے گھوڑے کو نہیں دوڑانا ہے۔ عزیز دوستو، یہ ہے اسلام اور ایمان میں فرق، یہ ہے اسلام اور ایمان میں فرق، یہ ہے ایمان لانا الگ اور اسلام میں داخل ہونا الگ۔ اس لیے عزیز دوستو دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو سچا پکا کامل ایمان والا بنائے، ہم تمام کو پورے طور پر اسلام میں داخل ہونے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو مرتے دم تک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر گامزن فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔